الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نسألك مرافقة محمد في أعلى جنة الخلد. رمضان کے بعد اپنا اپنا ایک حساب کیجئے. ایک سوال ہے، اس کا جواب دیجئے. رمضان کے بعد ابھی تک آپ نے قرآن کریم کھولا ہے یا نہیں کھولا؟ اس کا جواب آپ خود سوچ لیجئے، اور جن کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ رہی ہے وہ چھپائیں اپنے اعمال کو. یہ سوال کا جواب بہت سے لوگوں کا نفی میں ہوگا. رمضان گزرنے کے بعد ابھی تک جو 5 4 6 دن گزرے ہیں، آپ نے قرآن کریم کھولا ہے نہیں؟ آپ باقاعدہ سروے کر لیجئے. خاندانوں میں جا کے، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے، بازاروں میں بڑی تعداد ایسی ہوگی جنہوں نے قرآن کریم نہیں کھولا ہوگا. اور پھر ہو سکتا ہے کہ کئی ہفتے گزر جائیں، مہینے گزر جائیں، یہ نوبت قرآن کریم کھولنے کی نہ آئے. یہ حالت ہے، اس کو کہتے ہیں غفلت. اور قرآن کریم میں بار بار اس کا تذکرہ ہے. اب دوسرا سوال یہ ہے، رمضان میں انسان کا ایک اہتمام ہوتا ہے نماز سے، اذکار سے، تلاوت سے، روزے سے، غیر معمولی ہوتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد جمعے کے علاوہ وہ کون کون سا شخص ہے جو صرف جمعے کے لیے مسجد آیا ہے، ویسے وہ مسجد نہیں گیا. عید کی نماز سے لے کے آج خطبہ جمعہ تک اپنا اپنا حساب کیجئے. ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی کہ جو مسجد نہیں گئی ہوگی. ہو سکتا ہے نمازیں پڑھی ہوں لیکن مسجد نہ گئے ہوں، اور ہو سکتا ہے ایک اچھی خاصی تعداد ایسی بھی ہو جنہوں نے سرے سے نمازیں بھی نہ پڑھی ہوں. یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، نظر آتا ہے. بہت سے لوگ اللہ کی توفیق سے رمضان ان کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی کا باعث بن کے جاتا ہے. اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں کچھ افراد واضح طور پر ان کے اعمال میں، ان کے معمولات میں بڑی شاندار تبدیلی آتی ہے. اللہ تعالی ہمیں رمضان کے عمدہ اثرات ہماری شکلوں پر، ہماری سیرتوں پر، ہمارے رویوں پر دکھا دے اور اس کو برقرار رکھے. یہ جو آج کا خطبہ جمعہ ہے، یہ بنیادی طور پر اپنی
اسی کیفیت کو سمجھنے یا دوسروں کی اس کیفیت کو سمجھ کر اپنے آپ کو دوسروں کو سمجھانے کا نام ہے۔ یہ ایک ہفتہ اگر عید کو گزر چکا ہے اور قرآن کریم نہیں کھولا، اس کا مطلب ہے دوسرا ہفتہ بھی آئے گا یہ قرآن نہیں کھولے گا، تیسرا ہفتہ بھی آئے گا یہ قرآن نہیں کھولے گا۔ اس سے قرآن کھل گیا تو کھول لے گا، خود نہیں کھولے گا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور جو یہاں پر موجود لوگ ہیں ان میں سے بہت سے اپنا تجزیہ کریں، میں بھی اپنا کرتا ہوں، اپنے حساب پہ ہمیشہ زور رکھیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں اللہ سے اتنی دوری کیوں اختیار کر لیتے ہیں؟ شیطان ہمیں قرآن سے اتنا دور کیوں کر دیتا ہے؟ شیطان تو شاید کم کر رہا ہو، ہم خود ہی دور ہونے پہ تلے بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہماری نیتوں میں ایک بگاڑ ہوتا ہے۔ وہ نیت یہ ہوتی ہے کہ رمضان میں تلاوت کروں گا، تو رمضان کے بعد کی کیا نیت کی تھی؟ ہونی تو یہ چاہیے اس رمضان میں اپنے آپ کو مضبوط کروں گا اور اپنی زندگی کو ایک اعلیٰ درجے پہ لے جا کے اس پہ چلنا شروع کر دوں گا، پھر اگلا رمضان آئے گا اور اپنے آپ کو بلند کر کے اور اوپر ہوتا چلا جاؤں گا۔ لیکن ہمارے رویوں میں ہمارے اندر ایک خاموش نیت ہوتی ہے کہ رمضان میں یہ نیک کام کروں گا، اس کے بعد نیت ہی نہیں ہوتی۔ جب نیت ہی نہ ہو تو عمل کی توفیق کہاں سے ملنی ہے؟ اب یہ جو ہمارا معاملہ ہے قرآن کریم کے حوالے سے، قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بہت سے لوگ ہمارے احکامات، ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور قرآن کہتا ہے دیکھو ایسے غافل لوگوں میں سے نہ ہونا۔ یہ غفلت کی جو کیفیت ہے، اس کیفیت کو اگر عید کے بعد 6-7 جو دن گزرے ہیں، اگر یہ غفلت کی کیفیت یا تو اثر دکھا رہی ہے یا دکھا چکی ہے یا خوب اثر دکھا رہی ہے، یہ خطبہ جمعہ اسی کو توڑنے کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ پہلا سوال میرا آپ سے پھر یہ ہوگا کہ آپ نے عید پڑھنے کے بعد، رمضان گزرنے کے بعد ابھی تک قرآن کریم کتنی دفعہ کھولا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے قرآن کریم کو عید کے بعد اب تک قرآن کریم کی کتنی آیتیں اندازاً، کتنے صفحے، کتنے سپارے پڑھے ہیں؟ اگر پڑھے ہیں تو شاندار ہے، نہیں پڑھے تو مسئلہ کیا ہے؟ تیسرا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے موبائل کے ذریعے سوشل میڈیا کو کتنا وقت دیا اور اس میں سے قرآن کو کتنا وقت دیا؟ یہ اپنا اپنا حساب کر لیں، اپنے سے سچے تو ہو جائیں، کم از کم اپنے سے سچے ہو جائیں۔ یہ کتنی دیر تک آپ نے ادھر ادھر کے ٹاک شوز، خبریں، ادھر ادھر کی باتیں، سیاستدانوں کی بیانات، ادھر ادھر کے تجزیے، اور کتنی دیر تک اللہ کی کتاب کو وقت دیا ہے؟ یہ تیسرا سوال ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم رمضان میں آپ کی پہنچ میں تھا، آپ نے قرآن کریم کو کس جگہ رکھا ہوا ہے؟ کیا وہ آپ کی پہنچ میں ہوتا ہے؟ پہنچ سے یہ مراد ہے کہ باقاعدہ دور جا کے اٹھانے کی بجائے کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر آپ کھانا کھا رہے ہیں، سونے لگے ہیں، تو آپ کے نزدیک ہی قرآن کا نسخہ آپ نے کھولا اور پڑھ لیا۔ یہ چوتھا سوال بڑا اہم ہے۔ پانچویں چیز، آپ قرآن کریم کے ایپس ہوتی ہیں، لوگ استعمال کرتے ہیں، کیجئے، فائدہ اٹھائیں، لیکن قرآن کا جو نسخہ صفحے پر چھپا ہوتا ہے اس کے ساتھ انسان کی اپنی ایک عقیدت ہوتی ہے۔ آپ کی ایپ آج آپ کا ڈیٹا اڑ گیا، وہ ختم، آپ نہیں ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، وہ سب چیزیں قابل قدر ہیں، فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن جو قرآن کے طبع شدہ نسخہ آپ کے ساتھ آپ کی یاد ہوتی ہے، کیا آپ کا کوئی ایسا نسخہ ہے جس کی آپ سے ایک مانوسیت ہے، محبت ہے، چاہت ہے، انسیت ہے؟ وہ آپ کی شخصیت کا حصہ ہے۔ وہ جس طرح آپ کا لباس، آپ کی گھڑی، آپ کا موبائل، آپ کے کچھ سٹائل مخصوص ہوتے ہیں، قرآن کریم کا کوئی ایک ایسا نسخہ یا ایک سے زائد ایسے نسخے جو آپ تواتر سے پڑھتے ہوں اور آپ کو اس کے صفحات پہ کچھ ایسی نشانیاں ہوں جو آپ ہی کو پتہ ہیں، آپ کے ہاتھوں لگی ہوں۔ یہ جو 4-5 میں نے آپ کے سامنے سوال رکھے ہیں،
یہ اس لیے رکھے ہیں کہ یہیں سے جو کیفیتیں بدلتی ہیں، آہستہ آہستہ انسان غفلت میں جاتا ہے، نیکی کے کام سے ہٹتا ہے، اچھا کر لوں گا، ابھی کیا تھا، رمضان میں قرآن پڑھا تھا، پڑھ لوں گا، کیا ہوا، ابھی تو پڑھا تھا۔ یہیں سے شیطان نے بڑا دروازہ کھولا ہوتا ہے۔ یہ غفلت کی جو کیفیت ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ انسان کو بار بار یاد کروا رہے ہیں اولئک هم الغافلون۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان غفلت کی کیفیت میں جانے کی ایک وجہ اور ہوتی ہے، ہم خود بھی غفلت کا شکار ہیں یا غفلت کا شکار ہو رہے ہیں، یا غفلت ہم پہ مسلط ہو رہی ہے، چھا رہی ہے، وہ ہم پہ قبضہ کر رہی ہے۔ اور دوسری طرف ہم جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ بھی اسی حالت کا شکار ہوتے ہیں، اور اس غفلت میں مبتلا لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے جو آپ کو کبھی بھی خیر کی طرف نہیں لاتے بلکہ آپ کی غفلت کے رنگ میں اضافہ کرتے ہیں، جب اٹھنا بیٹھنا انہی کے ساتھ مخصوص ہو تو انسان پھر مزید غفلت میں چلا جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرَطًا۔ ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے سے، ساتھ بیٹھنے سے بھی بچنا جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ قرآن میں ایک نفرت کا انداز دیکھیں، اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اپنے ذکر سے ہم نے ان کے دلوں کو غافل کر دیا ہے۔ یہ جس کے دل سے اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کا اہتمام اور کوشش اور ارادہ نکال دیں، وہ کتنا منحوس شخص ہوگا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ہم اگر ان کے ساتھ نہ اٹھے بیٹھیں، ان کے پیچھے نہ چلیں تو کیا کریں؟ قرآن کریم سمجھا رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، بڑے کام کا جملہ ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو ڈٹ کر ان کے ساتھ رکھو، الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو اپنے رب کا صبح و شام ذکر کرتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں۔ کچھ زندگی میں ایسے دوست، ایسے ساتھی، ایسے کاروباری پارٹنر، ایسے دکاندار، ایسے پڑوسی ڈھونڈیں، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، ان کی صبح و شام اللہ کے ذکر سے تر ہوتی ہے، سجی ہوتی ہے، وہ اللہ کی یاد کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو، اپنے پہ ذرا ستم اور جبر کر کے ان کے ساتھ مل جاؤ۔ یریدون وجہہ، یہ لوگ ایسے ہیں ان کو صرف اللہ کی خوشنودی چاہیے ہوتی ہے۔ قرآن کی محبت دیکھیں کس طرح ان لوگوں کا جو اللہ کے ذکر میں مگن یا اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، ان کی نیکی رمضان کی نیکی نہیں ہوتی، ان کا قرآن صرف رمضان کا قرآن نہیں، ان کی نماز، ان کی جماعت صرف اور صرف رمضان کی نہیں ہے، بلکہ ان کی سانسوں کا حصہ ہے، ان کی صبح و شام ہے، ان کا معمول ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو، اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ روکو، ان کے ساتھ ڈٹ کے رہو، الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، یریدون وجہہ، وہ صرف اس رب کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم، تمہاری آنکھیں ان لوگوں سے ادھر ادھر نہ ہوں۔ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا، تمہاری آنکھیں ان لوگوں سے ادھر ادھر نہ ہوں کہ تم دنیاوی زندگی ڈھونڈنے کے پیچھے پڑ جاؤ۔ ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور دنیا میں جو لوگ ہوں گے ان میں سے جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اس کے پیچھے نہ چلنا۔ وکان امرہ فرطا، ایسے شخص کا معاملہ حد سے تجاوز کر چکا ہوتا ہے۔ واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا، واتبع ہواہ، خواہش کے پیچھے چلنا۔ خواہش کے پیچھے چلنا کیا ہے؟ اذان ہو گئی ہے، نماز نہیں پڑھنی اس لیے کہ بزنس اور جاب اہم ہے، وقت گزر گیا نماز کا، نہیں پڑھی، اپنی خواہش کے پیچھے چلتا رہا۔ واتبع ہواہ
اس کی ہوا کیا تھی؟ مال سمیٹ لینا. وہ اس کے پیچھے چل پڑا صراط مستقیم چھوڑ کر. واتبع ہواہ، اس کے دل میں ایک امنگ آئی، خاتون تھی، کہ میں بھی اس ڈرامے اس فلم کے مطابق میں فیشن کروں، لوگ مجھے دیکھیں، مجھے لائک کریں، مجھے کمنٹس دیں، میں ان کی نظروں میں مجھے تعریف کی نظر سے دیکھیں. وہ اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑی. واتبع ہواہ، اس نے دین کی تعلیمات کو غرق کر دیا اور اپنے آپ کو ڈبو دیا. واتبع ہواہ، وہ ایک نوجوان تھا، اس نے رمضان شاندار گزارا تھا، لیکن رمضان کے بعد اس نے سوچا رمضان تو گزر گیا، اگلے سال پھر نیکیوں کا موسم آئے گا، پھر نیکی کر لیں گے، پچھلے تو بخشے گئے. وہ پھر اپنی ان چیزوں کا شکار ہو گیا، پھر وہ گناہوں کا شکار ہو گیا. واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا، وہ بھی اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا. وہ بڑا اچھا واعظ تھا، وہ بڑا اچھا خطبہ دینے والا تھا، اچھی آواز میں تلاوت کرنے والا تھا. اس کے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں بھی دین کے نام پہ لوگ لوٹتے ہیں، میں بھی لوٹنا شروع کر دوں، میں بھی اپنے آپ کا ایک حلقہ بناؤں، میں بھی مشہور ہو جاؤں. وہ شہرت کا بھوکا ہو گیا، وہ لوگوں سے لوٹنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر بیٹھا. یہ واتبع ہواہ، وہ اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا. اس نے کہا میں بھی تو نماز پڑھتا ہوں نا، میری بھی تو آواز اچھی ہے. پہلے وہ خشوع سے پڑھتا تھا، لیکن اب وہ کیمرے کے سامنے بنا بنا کے پڑھنا شروع ہو گیا. واتبع ہواہ، اس کے اندر بھی داخل ہو گیا. وکان امرہ فرطا، اور اس کا پھر معاملہ بڑھ رہا تھا. یہ قرآن کریم کے یہ جو سارے کے سارے غفلت کی کیفیتیں ہیں. پھر قرآن کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ہوتا پتہ کیا ہے؟ انسان ایک گناہ کرتا ہے، سوچتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا. وہ دکاندار ہوگا، وہ تاجر ہوگا، وہ رشتہ دار ہوگا، وہ جوان ہوگا، کوئی بوڑھا ہوگا، کوئی بھی ہوگا، وہ گناہ کرتا ہے چپکے چپکے. وہ سوچتا ہے کسی نے نہیں دیکھا، دن گزر گیا، بات گزر گئی، کر رہا ہے، لیکن دیکھا کسی نے نہیں. اثر کہاں پہ آئے گا؟ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ان کے دلوں کے اوپر وہ زنگ لگ گیا. کیوں لگا؟ ان کے کاموں کی وجہ سے. یہ ساری کی ساری چیزیں یہ رنگ دکھاتی ہیں، یہ دل کے اوپر اثر کرتی ہیں. اللہ کا ذکر کریں گے یہ دل چمک جائے گا، گناہ کریں گے اس کے اوپر کالے نقطے آنا شروع ہو جائیں گے. استغفار کر لیں گے چمک جائے گا. جب استغفار نہیں کرنا، قرآن نہیں کھولنا، اللہ کا ذکر نہیں کرنا، اس نے کالا ہو جانا ہے. جب یہ ایک حد تک کالا ہوگا، اس کے بعد پھر اس پہ مہر لگ جاتی ہے. پھر جب مہر لگ جاتی ہے، پھر نہیں اللہ کا حکم سمجھ آتا، پھر اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. پھر دین پر تو غصہ نہیں اتار سکتے، لیکن دین کی تبلیغ کرنے والے علماء کو اپنا ٹارگٹ بنا کے ان کو طنز و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے. پھر براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو کوئی حملہ نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں کے اندر ابھی یہ احترام، یہ عزت، یہ ساری غیرت انتہائی درجے پہ واقع ہے. اللہ ہمیں اس پہ مزید اضافہ عطا فرمائے. لیکن ایسے لوگ پھر دین اور دینی شخصیت کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. وہ اللہ کے احکامات کا مختلف انداز سے مذاق اڑاتے ہیں. ان لوگوں کی وہ کیفیتیں ہوتی ہیں کہ ان کے اعمال ان کو اس حد تک لے جا چکے ہیں کہ ان کو نماز سے نفرت محسوس ہوتی ہے، یہ اذان سے ان کو الرجی ہوتی ہے، یہ داڑھی دیکھ کر بدک اٹھتے ہیں. ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ایک مذہبی شخصیت ہو یا مذہبی چہرہ ہو ہمارے سامنے آیا کیوں ہے. ان کو بڑی ہی تکلیف ہوتی ہے جب کسی مسلمان عورت کو یہ پردے میں دیکھتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ اس کا پردہ آہستہ آہستہ کر کے ہم اتاریں، اس کو کہیں روشن خیال ہو جاؤ، تم تو بہت زیادہ تمہارے میں صلاحیتیں ہیں، ذرا صلاحیتیں نکال کے دکھاؤ. یہ بدبخت لوگ ہمارے ہاں ایک فرد نہیں ہے، پوری ایک سائیکی ہوتی ہے، پورا ایک منظم گروہ ہوتا ہے جو آپس میں محبتیں ان کی اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہمیں دین سے نفرت ہے. حالانکہ مسلمان ہوتے ہیں، شناختی کارڈ ہوتا ہے. جب ان کا کوئی مر جاتا ہے اس وقت بھاگ بھاگ کے آتے ہیں کہ جنازے ذرا اچھے کروا دینا، ہمیں ہمارے مردے کو فلاں جگہ پہنچا دینا. وہ بس ان کی ایک رسم ہوتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے اس وقت یہ جائیں اپنے جا کے کسی کو کسی کھڈے میں جا کے پھینک آئیں اور کہیں ہم تو اسی کے پیروکار تھے. لیکن چونکہ جو ظاہری لبادہ اوڑا ہے اس کی بنیاد پر ان سے مسلمانوں کا سلوک کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس کے مستحق نہیں رہتے. یہ کیفیت کہاں سے آتی ہے؟ آپ کے اس شہر کے اندر، آپ کے اس سیکٹر کے اندر بڑے بڑے عقل مند قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی جہالت دکھا رہے ہوں گے دین کے خلاف بات کر کے. وہ قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کے فلاں حکم کی کیا ضرورت ہے.
آپ کے سوشل میڈیا پہ، آپ کی ٹی وی اسکرین پر، اب تو بات کرنے کی بات آگے پیچھے رہ گئی، اب تو سر عام سب کچھ اسکرینوں پہ ہو رہا ہے. بیٹیاں کپڑے اتار رہی ہیں، مرد لائک کر رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، باپ ہے بیٹیوں کو دکھا رہے ہیں، بھائی ہیں بہنوں کو بیچ رہے ہیں. یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، یہ آخرت کے احساس سے دوری کا نتیجہ ہے. بل کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں کے اوپر رات بھر اگر گندگی دیکھتے رہیں فجر کیسے پڑے گا؟ اگر ٹی وی ڈرامے 7 سے لے کے 9 بجے تک چل رہے ہیں اور ری کاسٹ ہو رہے ہیں، نماز کا خیال کیوں آئے گا؟ بچوں کا نماز میں دل کیوں لگے گا؟ اگر 6 دن کو ایجوکیشن کے اندر سارے مناظر دیکھ کر وہ آئیں گے، جمعے میں ان کو میری باتیں کیا سمجھ آئے گی؟ اگر سارا دن وہ ایسا دکاندار ہوگا جس نے اپنی دکان اپنا رزق کمانے کے لیے حرام قسم کی تصویریں مجسمے ایڈ چلائے ہوں گے، ان کو علماء کرام کی باتوں میں کیا دلچسپی نظر آئے گی؟ ران علی قلوبہم، ان دلوں کے اوپر زنگ لگتا ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. لوگوں جس بھی عمر میں ہو، جس بھی جگہ پر ہو، تمہارے ارد گرد ایسے لوگ ہوں گے جو پابند نماز ہوں گے، جو اللہ والے ہوں گے، جو تمہیں نمازی بنا دیں گے، جو تمہیں حرام سے بچائیں گے، جو تمہیں حلال پہ رکھیں گے، جن سے تمہارا تعلق صرف اور صرف کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ ہوگا. اے اللہ ہمیں ایسا تعلق عطا فرما دے. محمد الرسول اللہ کے وہ امتی ہوں گے اور تمہیں بھی ان کا امتی بنا کے دکھا دیں گے. ان کو ڈھونڈتے کیوں نہیں؟ ان کے ساتھ تمہارا تھوڑا بہت مسلک کا فرق ہو سکتا ہے، مسلک کے فرق کو کبھی نہ سوچنا. جو اٹھ کے نماز کے لیے جا رہا ہے اس کے ساتھ چل پڑنا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. وہ پہلے وقت میں پڑھے، وہ دوسرے میں پڑھے، درمیانی میں پڑھے، وہ ہاتھ اوپر باندھے نیچے باندھے، اس کی وجہ سے کوئی اللہ کے ہاں ایک بھی گناہ نہیں لکھا جاتا. یہ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے لیے مختلف لوگوں کی مختلف کاوشیں ہیں، جس کو جو سمجھ آئی اس نے کیا. جو سنت کے دائرے میں ہے، جو کر رہا ہے، سارے کے سارے باعث اجر ہے. اس کی بنیاد پہ مسلک بن ہی نہیں سکتا. یہ تو ہم نے اپنی لوکل تقسیم میں مسلک بنائے ہیں، اپنے ہمارے کچھ مسائل ہیں، پھر مسلک کے اندر جماعتوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، ان جماعتوں کے اندر پھر کھمبیاں اٹھتی ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اپنے آپ کو اپنے ارد گرد اپنے دوستوں میں، ہو سکتا ہے آپ کے 10 دوست ہوں، ایک نماز پڑھتا ہو آپ پہ بڑا بوجھل ہو، 8 نمازیں پڑھتے ہوں، آپ کی اصل آخرت آپ کا وہ دوست ہے جس کو آپ نے چھوڑا ہوا ہے. جو شخص اٹھتے ہوئے کہے گا آؤ نماز پڑھ لیں، چھوڑو یار یہ کیا حرام دیکھ رہے ہو، چھوڑو موضوع بدلو، وہ آپ کو برا لگے، لیکن اصل وہی ہے آپ کی آخرت بچانے والا وہی ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. یہ اپنے آپ کو ایسی صحبت سے جوڑیے، ایسی صحبت سے جو اللہ والے ہوں، جو دین پہ آپ کو آپ کا ہاتھ تھام کے رکھیں. آپ دور بھی جائیں وہ کہیں کہاں تھے واپس آؤ، ان کے ساتھ مل جائیں. وہ آپ کے وہ نماز فیلو ہوں، وہ آپ کے نیکی کے فیلو ہوں، وہ نیکی کے ساتھی ہوں. جب آپ کا خدا نخواستہ فوتگی ہو وہ جنازے میں شریک ہوں اور زندگی میں آپ کو تمنا بھی ہو اور آپ سے دعا بھی ہو کہ یا اللہ ان کی سفارش میرے حق میں قبول فرما لینا. بڑی تعداد میں ہمارے بہت سے دوست احباب ایسے ہوتے ہیں جن کو دعا کرنا بھی نہیں آتی، نماز جنازہ میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کو نماز جنازہ کی دعا بھی نہیں آتی. ان کی شمولیت پہ بھی ان کا اجر ملے گا، لیکن یہ کیسی دوستی، یہ کیسا تعلق ہے کہ بندہ پیچھے ایکٹنگ کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، دعا نہیں کر پا رہا. اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ کس طرح جوڑیں، کس طرح رکھیں. اپنے آپ کو کوشش کریں مختلف، کم از کم زندگی میں 5-6 مساجد کے امام اور خطیب حضرات سے آپ کا قریبی تعلق ہونا چاہیے. ان کے پاس گئے، مسئلہ پوچھا اور بات کی، بیٹھے، کچھ سیکھا. مختلف جو دینی حلقے ہیں ان کے اندر جایا کریں. اگر ان دینی حلقوں نے اپنے اوپر مخصوص رنگ لگا لیا ہے، جھنڈا لگا لیا ہے، تو اس کو نظر انداز کر کے اندر گھس جایا کریں. دیکھا کریں کہ میرے رب کا ذکر کہاں ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہاں سے ملتی ہے، میں اپنے دل کو کہاں سے چمکا سکتا ہوں، کس طرح کیا کریں. میں آج کا خطبہ جمعہ اس واقعے پہ ختم کرتا ہوں جو حرم شریف میں ایک استاد کے ساتھ پیش آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے
کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے، ایک قرآن کی تلاوت کرنے والے، ان کے ساتھ بیٹھا، جو صرف جا کے بیٹھ گیا نا، وہ کبھی بدبخت نہیں ہوگا. لا یشقی بہم جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بھی بدبخت نہیں ہوگا، دنیاوی بدبختی ہو یا آخرت کی، دونوں. یہ ایک حدیث ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. پھر میں اب آپ کو واقعہ سناتا ہوں. بڑے امام اس دور کے، ان کے ساتھ ہی ہوا کہ وہ درس دے رہے ہیں مسجد نبوی میں. وہاں پر لوگ آئے، بیٹھے، طالب علم پڑھ رہے ہیں. آپ فقہ کے مسائل بیان کر رہے ہیں، مختلف مسائل بیان کر رہے ہیں. مسائل بیان کرنے کے بعد جو 20-25 منٹ کی نشست تھی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے. وہ نشست بڑی خوبصورت، وہاں پہ حلقات ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس جا کے بیٹھ جاتے ہیں. جب وہ نشست ختم ہوئی، اس درمیان میں وہ شخص آیا اور آ کے بیٹھ گیا. 15-20 منٹ کے بعد جب وہ نشست ختم ہوئی تو ان امام نے، ان عالم دین نے سوال کیا کہ فلاں، تم بتاؤ کہ آج کی نشست سے تم نے کیا سیکھا؟ اس نے کہا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی، میں نے تو آپ سے کی نشست سے کچھ نہیں سیکھا. انہوں نے کہا تم نے کیوں نہیں سیکھا؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں سیکھنے آیا ہی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ تم پھر آئے کیوں تھے؟ میرے اس حلقے میں بیٹھے ہو، میں گفتگو کر رہا تھا، میں نے احکامات بتائے، تم نے کچھ نہیں سیکھا، بتاؤ پھر تم آئے کیوں تھے؟ اس نے کہا میں تو صرف اس لیے آیا تھا کہ جہاں پہ یوں اللہ والے بیٹھے ہوں، میں نے حدیث سنی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا. میرا سیکھنے سکھانے کا درجہ تو نہیں، میں تو عام شخص ہوں، میرے عقل اس میں کام نہیں کرتی. میں نے تو آپ اللہ والا کو دیکھا اور میرے ذہن میں ایک حدیث تھی رسول اللہ علیہ وسلم کی کہ جو ان نیک لوگوں کے ساتھ، اللہ کے ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے گا وہ بدبخت نہیں ہو سکتا. میں تو اس لیے آپ کے ساتھ بیٹھ گیا تھا. لوگوں اگر سیکھ نہیں سکتے، یہ جذبہ تو پیدا کر لو کہ اپنے آپ کو کسی طریقے سے ان کے پاس جا کے بٹھا دو. ان عالم دین نے اس شخص کی بات سنی، ایک بہت بڑا جملہ کہا. ہر طالب علم اور جو پھر علم کے درجے پہ فائز ہو جائے، اس کو ذہن میں چیز رکھنی چاہیے. ہم پڑھنے کے باوجود بھی اپنے مقتدیوں سے بعض اوقات سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم ایک باب کا مطالعہ کرنے کے بعد بھی ہمیں جو بات کئی حدیثیں پڑھنے کے بعد بھی سمجھ نہیں آتی، بعض کا کسی ایک شخص کے ایک عمل سے زیادہ بہتر سمجھ آ جاتی ہے. ان عالم دین نے کہا ہم سب یہاں پر سکھانے کے لیے جمع ہوئے تھے، میں یہاں پہ سکھانے کے لیے بیٹھا تھا، لیکن میں اس شخص سے سیکھ کر جا رہا ہوں. یہ شخص ہمیں جو سیکھنے کی نیت سے نہیں آیا، ہم سب کو سکھا کے جا رہا ہے. ہم جو یہاں پہ سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہوئے تھے، میں سکھانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، میرا حلقہ تھا، لیکن آج میں نے اس شخص سے سیکھ لیا ہے. آپ کے ارد گرد بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا، آپ بے نمازی ہیں، صرف بیٹھ کے اس کو محبت سے دیکھنا شروع کر دیں. صرف بیٹھ کر اس کو دیکھنا شروع کر دیں کہ اس شخص کو توفیق ملی ہے، مجھے نہیں مل رہی. کوئی قرآن پڑھ رہا ہوگا، آپ نہیں پڑھ رہے نا، آپ صرف اس شخص سے محبت کرنا شروع کر دیں. آپ مسجد میں نہیں جاتے، اور بدقسمتی سے ہو سکتا ہے کہ آپ نے مسلکوں کے نشان لگائے ہوں، جس بھی مسجد کے سامنے سے گزرے اس کو محبت سے دیکھنا شروع کر دیں. میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا نماز پڑھیں، صرف اس مسجد کو محبت سے دیکھنا شروع کر دیں. گزر جاتے ہیں گاڑی لے کے گزر جائیں، لیکن مسجد پر محبت سے نظر ڈال دیں، کچھ تو قریب ہونے کی کوشش کریں. آپ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، بورڈ لگے ہوتے ہیں حفظ قرآن کا مدرسہ، آپ کا کیا لینا دینا؟ حفظ کر رہے ہیں، آپ کا بہت کچھ لینا دینا ہے وہاں پر. میں چندے کی بات نہیں کر رہا، میں وہاں پہ کچھ دینے کی بات نہیں کر رہا. آپ وہاں سے گزرتے ہوئے صرف حفظ کے مدرسے کے سامنے کھڑے ہو جائیے گا کہ یہاں پہ صبح و شام اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے، حفظ کروانے والے ہیں. محبت سے اس کو صرف دیکھ لیجیے گا، اندر بے شک نہ جائیے گا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اپنے آپ کو جوڑو. صبح اٹھتے ہیں، رات ہوتی ہے، شیطان ہم پہ حملے کرتا ہے، مسلسل حملے ہیں، اتنے زیادہ حملے ہیں کہ شمار نہیں ہو سکتے. اس میں سے نکلیں، اپنے آپ کو پریکٹیکل چیزوں کی طرف لے کے جائیں. پہلی چیز جو میں نے خطبہ جمعہ میں بھی کہی تھی، سب سے پہلا یہ کام کیجئے، جہاں پر آپ سوتے ہیں وہاں پہ قرآن کریم کا ایک نسخہ رکھ لیجئے اپنے سرہانے کے ساتھ. رات سونے سے پہلے پڑھ نہیں سکتے نا، اس کو صرف دیکھ لینا.
آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کھولنے کی توفیق دے دے گا. اگر کھول لیا، پڑھ نہیں سکتے، صرف کھول لینا، اس قرآن سے جڑے رہنا. اس قرآن سے بڑا ہادی، اس قرآن سے بڑا مرشد اور کوئی نہیں، کوئی شخص نہیں، کوئی ذات نہیں، کوئی انجمن نہیں، کوئی این جی او نہیں، کوئی تنظیم نہیں. ایک کلمہ پڑھ لینا، ایک جملہ پڑھ لینا، ایک آیت، ایک سطر پڑھ لینا. لیکن پہلا کام آج جا کے یہ کر لیجیے گا، آپ کے سرہانے کے پاس قرآن کریم ہونا چاہیے. آپ کی ڈائننگ ٹیبل جہاں پہ کھانا کھاتے ہیں پاس قرآن کریم ہونا چاہیے. یہ اس قرآن کریم سے ہم ٹوٹتے ہیں تو پھر سارے کے سارے سال نحوست میں گزارتے ہیں. دوسری چیز، قرآن کریم کو اس ایپس کے ذریعے نہیں، آپ اس کو جب کھولیں گے قرآن، اس کے ذریعے پڑھنے کی کوشش کریں گے، آپ 2 آیتیں پڑھیں گے، 10 آپ کو میسیج اور آئے ہوں گے، آپ کی توجہ ادھر چل جائے گی. آپ قرآن کریم کا نسخہ اپنے پاس رکھیں. یہ عملی کام ہے. میں آپ ساتھیوں سے میں باقاعدہ جس سے ملوں گا پوچھوں گا سرہانے کے پاس قرآن کریم رکھا ہے نہیں رکھا. یہ عملی طور پر اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں. فضیلتیں بتانے کی بہت دفعہ فضیلتیں بتائیں، پریکٹیکل آپ کیا کر رہے ہیں وہ رپورٹ دیجیے. آئیں مل کے وہ بن جائیں جو یریدون وجہہ، اس کی خوشنودی چاہتے ہیں. آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں. یدعون ربہم بالغداۃ والعشی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے خواہش سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں غفلت کی کیفیت سے نکال کے اپنے ذکر اور اپنی اطاعت کی کیفیتوں پہ استقامت نصیب فرما دے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا رسول اللہ. اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی وبالصلاة والسلام علی النبی الحبیب المصطفى. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیها فأنت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. وہ لوگ جنہوں نے رمضان میں نمازیں پڑھیں یا کچھ زیادہ پڑھیں اور پھر چھوڑ گئے، ان کو بھی دعوت ہے کہ کسی ایک شخص کو جو آپ کی نظر میں نمازی ہو اس کو صرف دیکھنا شروع کر دیں. جب وہ نماز پڑھ رہا ہو اس نمازی کی طرف دیکھنا شروع کر دیں، اس سے سلام دعا شروع کر دیں، اس کا کچھ احترام زیادہ شروع کر دیں. یہ جو شخص نمازیں چھوڑ رہا ہے اس کو ایک اور یہ دعوت ہے کہ جب نماز کا وقت ہونا، اگر وہ اٹھ کے وضو نہیں کر رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، وہ بس ویسے ہی اپنا اداکاری شروع کر دے کہ میں وضو کر رہا ہوں، اللہ اسے اپنے راستے پہ چلا لے گا. کچھ تو وہ کرے. وہ کم از کم اتنا سست ہے نا، وہ یہ سوچے کہ میں ہاتھ دھو رہا ہوں، میں منہ دھو رہا ہوں، میں نے وضو کر لیا ہے. یہ دلوں کی جو کیفیتیں ہیں بڑی سخت ہوتی ہیں. کتنے ہی شاندار عمل کرنے والے کو ہم نے دیکھا، ان فتنوں کی وجہ سے، اپنی صحبت کی وجہ سے وہ دین سے ایسا دور گیا کہ واپسی کی بظاہر ہمیں راستہ کوئی نظر نہیں آتا. اور کتنے ہی دنیا میں غرق لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے کسی دیندار سے محبت کی، اللہ تعالیٰ اس کو کہاں سے کہاں لے گیا. یہ آپ کے گرد و پیش میں ہمارے اپنے گھروں میں ہوگا. بچے ہوں گے ہماری اپنے کمروں میں ہوں گے، نہیں نماز پڑھ رہے ہوں گے. انہیں یہ نہ کہیں نماز پڑھو، انہیں کہیں صرف قرآن کریم اپنے پاس رکھ لو. نماز کا وقت ہوا ہے، نماز نہیں پڑھنی، تھوڑی دیر کے لیے ایک وضو کی نکالی کر لو. اس مسجد کے جو دسترخوان ہوتا ہے اس میں بطور خاص ہماری ایک تربیت کا ایک انداز ہوتا ہے کہ جو دسترخوان پہ آئیں، بہت سے نماز نہیں پڑھتے، کھانا کھا لیتے ہیں یا پہلے وہ نماز پڑھ چکے ہیں، ہمیں ان کا حساب کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، ان کو مسجد کے قریب لانا مقصود ہوتا ہے. دروازے پہ آتے ہیں نا، آہستہ آہستہ اندر بھی آ جاتے ہیں. وہ دسترخوان دعوت ہوتا ہے کہ مسجد کے دروازے تک آئے ہو، ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ صرف جائیں اندر جا کے وضو کر کے چلے جائیں، نہ نماز پڑھیں. ہم نہیں کہتے، آپ صرف وضو کر لیں، اللہ ان کو نمازی بنا دیتا ہے. ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ آرام گاہ ہے، اندر تھکے ہوئے ہیں. مسجد آرام گاہ کا مقصد کیا تھا؟ بندہ تھکا ہے باہر ادھر ادھر، وہ آئے گا لیٹے گا، اللہ تعالیٰ وہ مسجد کے دروازے تک آ گیا ہے، آگے خود بخود اس کے اندر یہ جذبہ آئے گا کہ میں مسجد میں آ کے سو گیا ہوں، میں نماز کو نہیں پڑھا. لوگوں، بڑا منحوس ہوتا ہے وہ انسان جو بے نماز ہو. اسلام میں کسی بھی چیز پر بحث نہیں ہے کہ کسی بندے کو قبرستان سے باہر دفنانا ہے.
بے نمازی پہ بحث ہوتی ہے کہ اس شخص کو مسلمانوں کے ساتھ دفنانا ہے بھی یا نہیں دفنانا. اس کو معمولی نہ سمجھے گا. قرآن کریم اپنے سہانے کے پاس رکھ لیجئے. میں اپنے جو ساتھی ملتے ہیں ان سے پوچھوں گا قرآن کریم ہر فرد کے سہانے کے پاس ہے یا نہیں. اور سب سے بڑی چیز, تھوڑی سی ہمت کیجیے گا. کھانے اکٹھے بیٹھ کے کھا لیتے ہیں نا, گپے لگا لیتے ہیں, ٹی وی دیکھ لیتے ہیں. 5 منٹ کے لیے سارے خاندان کہنا ادھر آؤ, کہیں بیٹھ جائیں, جو گھر میں جگہ ہے سارے قرآن کریم کھول لو, پڑھ لو 5 منٹ کے لیے, 3 منٹ کے لیے کر لیں. سب کو بلائیں, ہمت پیدا کریں. یہ عملی طور پر کریں گے تو چیزیں رنگ آئیں گے. ہم عملی طور پہ نہیں کرتے, ہم بڑی بڑی باتیں تقریریں ضرور کرتے ہیں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو استقامت علی الدین عطا فرما دے. اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی وبالصلاۃ والسلام علی النبی الحبیب المصطفیٰ. اللہم انا نسألک حبک, اے اللہ آپ کی محبت چاہیے ہمیں عطا فرما دے. اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنا حبک. اللہم اجعل حبک احب الینا من اموالنا وانفسنا ومن الماء البارد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر لحینا ومیتنا اجمعین. اے اللہ ہمارے ہر فوت شدہ کو معاف فرما دے, ان کی قبروں کو معطر فرما دے. جو زندہ ہیں اللہ ان کو معاف فرما دے, ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو مٹا دے. اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے اپنا خاص فضل اور رحمت عطا فرمائیے. اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک فانہ لا یملکہما الا انت. اے اللہ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچا دے, اور ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچانے والا بنا دے. اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو, اپنی اولادوں کو, اپنے خاندانوں کو, اپنے ارد گرد لوگوں کو, اے اللہ ہم سب کو ارد گرد تمام لوگوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے والا فرد بنا دے. اے رب کریم ایسا فرد جو خاندانوں کو, جو بہت سے لوگوں کو جنت میں لے جانے والا ہوگا, یا اللہ ہم میں سے ہر فرد کو ایسا بنا دے. اے اللہ ہماری ہر دعا اور خواہش کو ہمارے حق میں پورا فرما دے. رب کریم ہمارے ایک ساتھی کا گھر جلا ہے, تکلیف میں ہے, دعا کی درخواست کر رہا ہے. اے اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں بہترین گھر عطا فرما دے. جس نے اس کا گھر جلایا ہے اے اللہ اس کو, اس بھائی کی جو تکلیف اس کو دی ہے اس کو دنیا میں ہی ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہم جو کرتے ہیں وہ معاف فرما دے اور ہمیں ان سے بچا لے. اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما لے. ادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین. اے اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما لے. اے اللہ ہمارا شمار نیک بندوں میں کر لے. اے اللہ ہر مسلمان فرد کی حفاظت فرما, ہر مسلمان ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ کافروں کو, ان کے حواریوں کو ناکام بنا دے. رب کریم جو تیری خاطر لڑ رہے ہیں اے اللہ ان کی حمایت کر دے. اے اللہ ان کو اپنی مدد عطا فرما دے. اے اللہ اہل ایران کی, اہل فلسطین کی اے اللہ مدد فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ ہم سب کے ماں باپ کو معاف فرما دے, ان کے درجات کو بلند فرما دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو تڑپ رہے ہیں اللہ ان کو سکون عطا فرما. بیماری جن کا مقدر بن چکی ہے ان کو نہیں پتہ, اے اللہ اس بیماری کو ٹال دے. اے اللہ جل کر, گر کر, تڑپ تڑپ کر اذیت کی موت, اذیت کی بیماری, یہ کینسر, یہ ٹیومر, یہ معذوری, یہ اپاہج ہونا, رب کریم ہمیں ہماری نسلوں کو اس آزمائش سے محفوظ فرما دے. اے اللہ اگر ہمارے مقدر میں ہے اللہ اس کو ٹال دے. اے اللہ اس کو ٹال دے. اے اللہ ہمیں سنگین بیماریوں سے اور بری موت سے بچا لینا. اے اللہ لا الہ الا اللہ پر زندگی اور لا الہ الا اللہ پر خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما. وتوفنا مع الابرار وتوفنا مع الابرار وتوفنا مع الابرار. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.